فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ عدنان کے بنگلے میں گھسنے کی سزا موت ہے۔ میں سن ہو کر رہ گیا مگر ہاتھ تو مجھے اٹھانے ہی پڑے۔ میں تو یہاں سونیا کو عدنان عباسی کے چنگل سے نکالنے آیا تھا مگر خود پھنس گیا تھا۔ میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے دھمکی دینے والا شخص تنہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے ویسے بھی کچھ دیکھنا مشکل تھا اور وہاں تو گھاس کے علاوہ عقب میں پودے بھی تھے۔ پس منظر میں اگر تاروں برا آسمان ہوتا تب بھی کچھ نظر آ جاتا مگر اس گہرے پس منظر کے باعث کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ شخص میرے عقب میں تھا اور غالباً پودوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، اس لیے میں اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جس جگہ میں کودا وہیں ایک محافظ چھپا ہوا تھا۔ یقیناً عدنان عباسی نے اپنی حفاظت کا بھرپور بندوبست کر رکھا تھا۔ جس قسم کا وہ آدمی تھا اور جیسے پیشے سے وابستہ تھا اس میں تو حفاظت کا بندوبست کرنا ہی پڑتا ہے۔ دشمنیاں چلتی ہیں اور ایک دوسرے کا خون پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔ عدنان کے بھی کچھ دشمن رہے ہوں گے جن کی طرف سے اسے خطرہ لاحق ہوگا، اور جس شخص کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو وہ ایک محافظ پر تکیہ نہیں کر سکتا۔ کمپاؤنڈ میں جگہ جگہ محافظ ہوں گے، اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا تھا؟ زبیر، ذرا اس کی تلاشی تو لو۔ اس شخص کی آواز آئی اور میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ گویا وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی موجود تھا۔ زبیر نامی شخص نے آگے بڑھ کر میری تلاشی لی۔ وہ پشت کی جانب سے میرے نزدیک آیا تھا اور اس نے بڑی احتیاط سے سر سے پیر تک میرے جسم اور جیبوں کو تھپ تھپا کر اپنا اطمینان کر لیا تھا۔ میں نے اس مرحلے پر حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے شخص کی آواز سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس سمت میں کھڑا ہے، اس لیے جیسے ہی زبیر میری تلاشی لے کر پیچھے ہٹنے لگا میں برقی سرعت سے پلٹا اور میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر پوری قوت سے اس جانب پھینکا جہاں دوسرا محافظ موجود تھا۔ دونوں میں سے ایک کو بھی سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں مل سکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے الجھ کر پودوں کے درمیان گرے اور میں نے بڑی تیزی سے ان پر چھلانگ لگا دی۔ دوسرا شخص زبیر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں نے زبیر کے سر پر نپی تلی ضرب لگائی۔ یہ لازمی طور پر بے ہوش کر دینے والی ضرب تھی۔ ضرب میں نے سیدھے ہاتھ سے لگائی تھی اور الٹے ہاتھ سے دوسرے شخص کے اس ہاتھ کو جکڑ لیا تھا جس میں پستول تھا۔ زبیر کے نیچے دبا ہونے کے باعث اس شخص کو نہ تو فائر کرنے کا موقع مل سکا تھا اور نہ ہی وہ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ وہ اس چکر میں تھا کہ کسی طرح زبیر کو اپنے اوپر سے ہٹا دے۔ دوسری طرف وہ پستول پر اپنا قبضہ بھی برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے تو اس کے ہاتھ سے پستول چھیننا تھا اور بس۔ اس کام کے لیے اب میرے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے تھے۔ زبیر تو ایک ہی ضرب میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے پستول چھیننے سے قبل اس کے منہ پر 2-4 زبردست قسم کے مکے مارے۔ اس کے حلق سے کراہیں ضرور نکلی مگر وہ چیخا نہیں۔ غالباً اسے اندازہ تھا کہ اگر اس نے چیخو پکار کرنے کی کوشش کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک جرائم پیشہ شخص تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ کس حرکت کا کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ اس کی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں نے اس کے پستول بردار ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی ضربات سے کچلنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پستول پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے پستول چھینا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ زبیر کے نیچے دبا ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ اس کی آواز سے گہرا کرب ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دبا لیا تھا اور اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے اور اب میرے کہے بغیر اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرے گا۔ زبیر کو اپنے اوپر سے ہٹاؤ اور اٹھ کر بیٹھ جاؤ، میں نے اس کے سر کے پاس پہنچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پستول میں نے اس کی کن پٹی سے لگا دیا تھا، اگر آواز نکالنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ اس نے کوشش کر کے زبیر کو ایک طرف لڑکا دیا۔ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے بجائے بیٹھنے کے میری دونوں ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لی اور میں پشت کے بل گرا۔ مجھے اس سے اتنی جرأت مندی کی توقع نہیں تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس کی جتنی مرمت ہو چکی ہے وہ بہت کافی ہے، مگر اس حرکت سے اندازہ ہوا کہ اس میں ابھی کس بل باقی ہیں اور ابھی اسے اچھی خاصی خاطر توازی کی ضرورت ہے۔ حملہ چونکہ اس نے کیا تھا اس لیے اس کی طرف سے پھرتی کا مظاہرہ ہونا قدرتی بات تھی۔ میں نے تو خیر گرتے ہی پستول چھوڑ دیا تھا
مگر مجھے دھچکا ضرور لگا تھا۔ اس نے مجھے گراتے ہی تیزی سے اٹھ کر مجھ پر چھلانگ لگائی۔ اس کے خیال میں یہ مجھے چھاپ لینے کا نادر موقع تھا، مگر افسوس کہ اس کی اور میرے درمیان میری دونوں ٹانگیں حائل ہو گئی تھی جنہیں میں نے سکیڑ لیا تھا، اور اب میرے گھٹنے پیٹ سے لگے ہوئے تھے قبل اس کے کہ وہ مجھ تک پہنچ پاتا۔ میں نے دونوں پیر پوری قوت سے اس کی طرف اچھالے۔ اس کا پورا وزن میرے اچھالے ہوئے پیروں پہ گرا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سینے پر پڑنے والی ضرب اتنی شدید ہو گئی کہ یقیناً اس کے سینے پر قیامت گزر گئی ہوگی جو میرے پیروں کا ہدف بنا تھا۔ اس کے حلق سے انتہائی کربناک قسم کی کراہ خارج ہوئی۔ اس بار آواز ذرا تیز تھی۔ میں نے پستول اٹھایا اور بڑی تیزی سے رینگتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ اپنا سینہ پکڑے لوٹ رہا تھا اور تکلیف کی شدت سے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے پستول دوبارہ اس کے سر سے لگا دیا۔ زندگی عزیز ہے تو ساکت ہو جاؤ، میں نے غرا کر کہا۔ اب کوئی حرکت کی تو ذرا رعایت نہیں کروں گا۔ کیا بات ہے حسین؟ کوٹھی کی طرف سے آواز آئی۔ ابھی میں نے کسی قسم کی آواز سنی تھی۔ وہ شاید کوئی اور محافظ تھا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ اسے اپنے قریب بلاؤ۔ میں نے اس کے کان میں شفاقانہ سرگوشی کی، لیکن اس طرح کہ اسے بالکل بھی شبہ نہ ہونے پائے، ورنہ تمہاری زندگی کی خیر نہیں ہوگی۔ میرے سینے میں شدید درد ہو رہا ہے، حسین نے کرا کر کہا۔ اس کی آواز میں درد کا حقیقی تاثر موجود تھا، اور یہ اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر میرے پیروں کی بھرپور ضرب برداشت کی تھی۔ اس کی تڑپ میں بھرپور کرب تھا، جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر ڈال دیا گیا ہو۔ حسین کی اتنی بری طرح سے تڑپنے کی وجہ سے ہی آنے والا محافظ بوکھلا گیا تھا، اور اس نے بوکھلاہٹ میں یا تو مجھے دیکھا نہیں تھا یا دیکھنے کے باوجود نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود خودکار گن اپنے کاندھے سے لٹکائی تھی اور بڑی تیزی سے حسین کی طرف لپک رہا تھا۔ میں نے اس پر زکن لگانے کے لیے خود کو پوری طرح تیار کر لیا۔ محافظ کے حسین تک پہنچنے سے قبل ہی میں نے چیتے کی طرح اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اس پر کیا آفت نازل ہوئی ہے۔ میں اسے لیے ہوئے گھاس پر گرا۔ اس کی گردن میں نے اپنے بازو میں جکڑ لی تھی اور اس پر پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ وہ جاندار آدمی تھا، اور اگر وہ ہوشیار ہوتا تو اس سے لپٹ پڑنا مجھے بہت مہنگا پڑتا، مگر میں نے اسے بے خبری میں چھاپ لیا تھا، اس لیے وہ میرے خلاف اپنی جسمانی قوت کا ذرا سا استعمال بھی نہیں کر سکا تھا۔ دوسری طرف مجھے حسین سے بھی خطرہ تھا، اس لیے میں اسے زیادہ ڈیل نہیں دے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کی آہنی گرفت سخت تر کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دوہری مصیبت میں گرفتار تھی۔ اس کا ایک ہاتھ پہلو میں دبنے کی وجہ سے عملاً بیکار ہو گیا تھا، اور اس پہلو سے لٹکی ہوئی گن اس کے پہلو میں چبھ رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے، اسی لیے میں اپنی گرفت نرم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکوں سے ابلنے لگی تھی، سانس بھی رکنے لگا تھا۔ میں نے 2-3 انتہائی شدید قسم کے جھٹکے دیے اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز سن کر اسے چھوڑ کر ہٹ گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا اور گن پر قبضہ کر لیا۔ حسین نامی محافظ ابھی تک تکلیف میں تھا۔ اب عقبی لان میں مزید کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے جی میں آئی کوٹھی میں گھس جاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ ہاتھ آئی نعمت سے فائدہ نہ اٹھانا بے وقوفی ہے۔ اندر داخل ہونے کے لیے میں حسین کو استعمال کر سکتا تھا۔ حسین تکلیف میں ضرور مبتلا تھا، مگر دیکھ سکتا تھا کہ میں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، اور امکان یہی تھا کہ اب وہ مجھ سے زیادہ 3-5 نہیں کرے گا۔ وہ نہ صرف خود مجھ سے شکست کھا چکا تھا، بلکہ اپنے 2 ساتھیوں کا انجام بھی اس کے سامنے تھا۔ چنانچہ میں دوبارہ اس کے نزدیک پہنچا تو وہ خوف زدہ ہو گیا، اس قدر خوف زدہ کہ اپنی تکلیف تک بھول گیا۔ تکلیف کی شدت کے باعث وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، مگر مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا۔ مجھے کوٹھی کے اندر داخل ہونا ہے، میں نے گن کی نال اس کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے شفاقانہ انداز میں کہا، اور اس بات کے ذمہ دار تم ہوگے کہ مجھے بحفاظت اندر پہنچاؤ، بلکہ واپس بھی لاؤ۔ یوں محسوس ہوا جیسے اسے سانپ سونگ گیا ہو۔ عدنان مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، حسین نے کہا۔ اس کی آواز خوف کی شدت سے لرز رہی تھی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے اس کی کنپٹی پر گن کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے ہاتھوں مرنا پسند کرو گے، مجھ پر رحم کرو۔ وہ گڑ گڑایا، کیوں میری زندگی کے در پہ ہو گئے ہو؟ مجھ پر رحم نہیں آتا تو اپنا ہی خیال کر لو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا خطرناک آدمی ہے؟ وہ کرائے کے غنڈوں کے بل پر خطرناک ہوگا، جبکہ میں اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرنے کا عادی ہوں۔ اگر اپنی زندگی کے لمحات تھوڑے سے طویل کرنا مقصود ہو تو اٹھو، ورنہ تمہیں ٹھکانے لگائے دیتا ہوں۔ کوٹھی میں تو میں ہر حال میں داخل ہوں گا،
اس نے فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ عقل مند آدمی معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ میں تم سے تعاون کرنے کو تیار ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مگر اس کے بعد عراق میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہ جائے گی۔ مجھے اس کی اس بات پر حیرت ہوئی، وہ بہت بڑی بات کہہ رہا تھا۔ آخر عدنان عباسی کتنا بڑا گنڈا تھا۔ بات بصرے کی حد تک ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، مگر پورے عراق پر اس کی عملداری ہونا دعوت فکر دیتا تھا۔ بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، میں نے کہا۔ فی الحال تو تم اٹھو اور مجھے کسی محفوظ راستے سے اندر لے چلو۔ وہ کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک سمت چلنے لگا۔ میں اس کے پہلو سے لگا چل رہا تھا۔ گن میں نے کندھے سے لٹکائی تھی اور میرا ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے پستول کے دستے پر تھا۔ میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے ذرا بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں گولی چلانے میں ذرا تعامل نہیں کروں گا اور تم خود اپنے پستول کی گولی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اسے خود بھی خوب اندازہ تھا کہ مجھ سے پار نہیں نکل سکے گا۔ میری پھرتی اور جنگجویانہ صلاحیت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ کوٹھی کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ کر وہ اچانک رک گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے سرگوشی کی۔ تم رک کیوں گئے؟ وہ اچانک ہی محتاط ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں اس نے دل میں کیا ٹھان لی ہو۔ اس قسم کے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں تم سے ایک سودے بازی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بھی سرگوشی میں کہا۔ لیکن میں سودے بازی نہیں کرنا چاہتا۔ میں غورایا۔ تم اس وقت میرے پستول کی زد پر ہو۔ میں تم سے سودے بازی کیوں کروں؟ مجھ سے زیادہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، حسین نے کہا۔ میں تو اپنی زندگی کی طرف سے مایوس ہو چکا ہوں۔ عدنان ہر حال میں مجھے مروا دے گا۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے محفوظ راستے سے کوٹھی کے اندر پہنچا دو اور تم فضول باتوں میں پڑ گئے۔ پوری کوٹھی میں خفیہ کیمرے نصب ہیں، کوئی شخص بھی خود کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ میں چاہتا تو تمہیں پھنسوا سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم سے سودے بازی کر کے میں نقصان میں نہیں رہوں گا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے قدرے بے بسی سے کہا۔ صرف اتنا کہ اگر تم یہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے عراق سے نکلنے میں مدد دینا، اور ہو سکے تو اپنے ساتھ مجھے بھی لے چلنا۔ یہ کوئی ایسا سودا نہیں ہے جو مجھے نامنظور ہو، میں نے کہا۔ جس حد تک بھی میرے بس میں ہوگا میں تمہیں ضرور تحفظ فراہم کروں گا۔ میں تمہیں مرکزی کنٹرول روم میں لے چلتا ہوں، جہاں سے خفیہ کیمرے اور سپیکر کنٹرول ہوتے ہیں۔ اگر تم نے وہاں موجود عملے پر قابو پا لیا تو پھر خطرات نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے فوراً ہی کہا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ کوئی چالاکی دکھائی تو تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ بصرے کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو عدنان عباسی سے واقف نہ ہو۔ اس کے باوجود تم نے یہاں گھسنے کی جرت کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم کوئی سر پھرے ہو۔ میں عدنان عباسی کی دشمنی مول لے سکتا ہوں، مگر کسی سر پھرے سے نہیں الجھ سکتا۔ جسے اپنی زندگی کی پرواہ نہ ہو اس سے تو ڈر ہی لگتا ہے۔ اب جلدی کرو، وہ میری محبوبہ کو اغوا کر لایا ہے۔ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ کنٹرول روم کے دروازے پر 2 مسلح محافظ ہر وقت تعینات رہتے ہیں۔ کیا تم ان سے نمٹ سکو گے؟ مجھے خون کی ندیاں بہانی پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اپنی محبوبہ کو عدنان کے چنگل سے چھڑانا میرا مشن ہے۔ اس کے لیے میری جان چلی جائے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بس مجھے یہ بتا دو کہ کنٹرول روم ہے کدھر؟ ادھر کونے والا دروازہ کنٹرول روم کا ہے، یہیں وہ دونوں محافظ پہرا دیتے ہیں۔ اس دروازے سے داخل ہو کر ہمیں سیڑھیاں اترنا پڑیں گی جو ہمیں اس تہہ خانے تک لے جائیں گی جہاں کنٹرول روم ہے۔ اس تہہ خانے میں ایئر کنڈیشننگ کا نظام بھی نصب ہے جو پوری کوٹھی کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ حسین پوری طرح تعاون کرنے پر آمادہ تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے، پھر وہ مجھے اس طرف لے گیا جہاں سے نیچے جانے کا راستہ تھا۔ یہ بھی کوٹھی کا عقبی حصہ تھا۔ ہم چند سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے نما جگہ پر پہنچے جہاں 2 دروازے تھے اور 2 ہی محافظ بھی ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تاریکی کی وجہ سے ان کے صرف ہیولے ہی دیکھے جا سکتے تھے، چہرے کے نقوش دیکھنا تو شاید قریب سے بھی ممکن نہ ہوتا۔ ہم دونوں ٹہلنے کے سے انداز میں ان کی طرف بڑھے۔ حسین ان سے باتیں کرنے لگا۔ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا۔ میں ذرا سا پیچھے رہ گیا تھا۔ حسین پر اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں اس کی طرف سے بھی محتاط تھا۔ وہ ذرا سی بھی گڑبڑ کرتا تو مجھے صرف 3 فائر کرنے پڑتے، اس کے بعد جو بھی ہوتا وہ بعد میں دیکھا جاتا۔ لیکن حسین نے ایسا موقع نہیں آنے دیا۔ اس نے ان دونوں کو قریب بلا لیا تھا اور پھر وہ اچانک میری طرف مڑ کر بولا، ارے زبیر، تم وہاں کیوں رک گئے؟ قریب آ جاؤ نا۔ میں ہولے سے کھنکار کر آگے بڑھا۔ میرا دایاں ہاتھ جو اس سے قبل جیب میں تھا باہر آ چکا تھا۔ اندھیرے کے باعث ان لوگوں کے لیے میرے عزائم کا اندازہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے پہچان تو وہ ویسے بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی اسی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان میں سے ایک کی گردن پر کراٹے کا وار کر دیا۔
وہ منہ سے آواز نکالے بغیر تیورا کر گرا۔ دوسرے نے ذرا حرکت کرنے کی کوشش کی ہی تھی کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اب اس کے پاس اتنا موقع نہیں تھا کہ وہ اپنی گن کندھے سے اتار سکتا۔ میرے دونوں انگوٹھے اس کے نرخرے پر دباؤ بڑھاتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی مگر مجھے کوئی مؤثر ضرب نہ لگا سکا۔ اچانک افتاد اور شدید تکلیف نے اس کا ذہن معاف کر دیا تھا، ورنہ وہ کچھ تو کر ہی سکتا تھا۔ ان لمحات میں بھی میں حسین کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے دوسرے محافظ پر حملہ کیا تھا، وہ گرے ہوئے محافظ کی طرف جھپٹا تھا اور اس کے کندھے سے لٹکی ہوئی گن اتارنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں نے کنکیوں سے اسے دیکھا اور قبل اس کے کہ وہ گن اپنے قبضے میں لے پاتا، میں نے پوری قوت صرف کر کے محافظ کی گردن کو ایک شدید جھٹکا لگایا اور اسے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ مرا تو نہیں تھا مگر الٹے پیر کی ایڑی پر گھوما اور میرے دائیں پیر کی بھرپور قوت والی ضرب حسین کے منہ پر پڑی۔ وہ محافظ کی گن پر قبضہ کر کے کھڑا ہونے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ منہ پر پڑی ہوئی بوٹ کی اس بھرپور ضرب سے دوسری طرف الٹ گیا۔ اس کا منہ اندر سے بری طرح پھٹ گیا ہوگا اور کئی دانت ہل گئے ہوں گے۔ اس کے منہ سے ایک کربناک آواز نکلی تھی اور اسے گن کا ہوش بھی نہیں رہ گیا تھا۔ گن اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر پھسلتی چلی گئی تھی۔ میں فوراً اس محافظ کی طرف پلٹا جو سر جھٹک کر اپنے حواس درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دینا نہایت خطرناک ہوتا۔ میں ذرا سا آگے بڑھ کر ہوا میں اچھلا اور اس کے منہ پر فلائنگ کک مار دی۔ وہ اچھل کر پیچھے جا گرا اور میں زمین پر پہلو کے بل گرتے ہی یوں اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا جیسے میرے جسم میں اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ حسین فرش پر لوٹ رہا تھا۔ اس کی خبر لینا بھی ضروری تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ میں جھپٹ کر اس کے سر پر پہنچا اور اس کے پہلو میں تابڑ توڑ کئی زوردار ٹھوکریں رسید کر دیں۔ ہر ٹھوکر پر اس کا جسم جھٹکا کھاتا تھا مگر منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس کے لیے زندہ رہنے کا کوئی موقع ہو سکتا ہے تو خاموشی سے پٹنے کی قیمت پر ہی ہو سکتا ہے۔ منہ سے آواز نکالنے کی صورت میں تو میں اسے فوراً ہی مار دیتا، خود میرے لیے جو خطرہ پیدا ہو جاتا۔ حسین کے پہلو میں تابڑ توڑ کئی ٹھوکریں لگانے کے بعد میں پھر محافظ کی طرف متوجہ ہوا جو اب اٹھ بیٹھا تھا اور اپنے کندھے سے گن اتارنے ہی والا تھا۔ میں برقی سرعت سے اس کے عقب میں پہنچا اور اس کی گدی پر بوٹ سے ایک نپی تلی ٹھوکر ماری۔ اس کی حالت پہلے ہی خراب تھی، اس لیے وہ ضرب سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر سکا۔ ضرب چونکہ نپی تلی تھی اس لیے وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں حسین کی طرف بڑھا اور وہ لرز کر رہ گیا۔ ماما مجھے مارنا مت، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں فریاد کی۔ میں اس پر جھکا اور اس کا گریبان پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر دیا۔ میں تمہیں کیوں ماروں گا پیارے، میں نے دانت پیس کر کہا۔ میں تو تمہاری پوجا کروں گا، تم میرے ہمدرد جو ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، تم سے مکمل تعاون کروں گا، بکواس مت کرو۔ میں غرایا، اس سے پہلے بھی تم مجھ سے اس قسم کا وعدہ کر چکے ہو مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ تم سمجھ رہے تھے میں تمہاری طرف سے غافل ہو گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ گڑ گڑایا، جان کے خوف نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے پہلے ہی تمہیں تنبیہ کر دی تھی۔ میں نے اس کے گریبان کو جھٹکا دیا لیکن تمہیں عقل نہیں آئی۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں، رحم کرو۔ وہ ہزیانی انداز میں بولا، خدا کے واسطے میری جان مت لو۔ تم جیسے لوگوں پر خدا کا واسطہ دینا زیب نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اب اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں کچھ نہیں سنوں گا۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، اس نے سکون کا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارا یہ احسان چکا دوں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے حسین، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم مجھ سے تعاون نہیں کرو گے تو میں اپنا راستہ خود بنانا بھی جانتا ہوں۔ میرا منہ بری طرح زخمی ہے، میرے لیے بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ حسین نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے ہوئے کہا، سامنے کنٹرول روم کا دروازہ ہے، میں نے جو وعدہ کیا اسے پورا ضرور کروں گا۔ تم مجھ پر کوئی احسان نہیں کرو گے، میں بازور قوت تم سے حکم منوا رہا ہوں۔ اب جلدی سے آگے بڑھو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ تم ایک بار مجھے دھوکہ دے چکے ہو، اس لیے اب میں تم پر اعتبار کرنے کا خطرہ مول نہیں لوں گا۔ میرے ہاتھ میں پستول موجود ہے جس کا رخ تمہاری طرف ہے۔ تم نے ذرا بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی اور میں نے تمہاری گدی میں سوراخ کیا۔